ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اس تاریخ کو، اور کوئی بھی تاریخ متعین نہیں ہے۔ یہ مسئلہ شرعی یاد رکھیں، یہ جتنے واقعات ہوتے ہیں نا، کوئی بھی واقعہ ہے، رجب المرجب کا ہے، معراج کا ہے، یا کوئی اور واقعہ ہے، تاریخ کے اندر اختلاف ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض کہتے ہیں اس تاریخ کو ہوا، بعض کہتے ہیں اس تاریخ کو ہوا، بعض کہتے ہیں اس تاریخ کو ہوا۔ تاریخ کے اوپر تو اختلاف تبھی ہونا چاہیے نا جب جو شخص شب معراج مناتے ہیں وہ یہ کہیں کہ شب معراج منانا فرض ہے۔ تو آپ کہیں کہ فرض تو تب ہو نا جب تاریخ حتمی ہو، یا وہ کہیں کہ واجب ہے، پھر تو آپ کہیں کہ تاریخ کے اندر اختلاف ہے، تو آپ اس کو کیسے واجب کہہ سکتے ہیں؟ تو جو شب معراج مناتے ہیں جیسے ہم مناتے ہیں، تو منانے والوں کا مقصد ہرگز فرض یا واجب نہیں ہوتا، صرف یہ مقصد ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ تاریخ ثابت ہوتی ہے، جب تاریخ ثابت ہوتی ہے تو وہ اس رات میں بیٹھ کے اس واقعہ کا ذکر کر لیتے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پوسٹ آئے تو پریشان اس میں نہیں ہونا۔ دوسری بات، وہ یہ کہتے ہیں جی شب معراج منانا یہ ثابت نہیں ہے، یہ ایک تہوار ہو جاتا ہے جیسے عیدین کا تہوار ہوتا ہے۔ شب معراج کو ہم نے کوئی عیدین کا درجہ دیا؟ ہم نے اس کو عید الفطر کا درجہ دیا؟ ہم نے اس کو عید الاضحیٰ کا درجہ دیا؟ نہیں۔ شب معراج کو تہوار کہنا ہمارے نزدیک پتہ کیا ہوتا ہے کہ شب معراج تہوار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں بیٹھ کے جو واقعہ اس تاریخ کو جو ہمارے نزدیک ثابت ہے اس واقعہ معراج کو بیان کیا جائے گا۔ اور واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا کیا یہ بدعت ہے؟ مجھے آپ بتائیں، واقعہ معراج کہاں بیان ہوا؟ رات کو ہم نے پڑھا نا، کہاں بیان ہوا؟ قرآن کریم کے اندر، سورہ اسراء میں اور سورہ نجم میں اور حدیث مبارکہ کے اندر۔ تو لہٰذا واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنا لوگوں کو اتنا تاریخی واقعہ، ایک سیکنڈ کیا، ہم سیکنڈ بھی نہیں کہہ سکتے، ایک ایسے وقت میں جس کو ہم تعبیر بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ کی طاقت دیکھنی ہو نا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کا مظہر کیا ہے اور اللہ کی شان کیا ہے، وہ انسان جو ہے واقعہ معراج کو پڑھ لے کہ کس طرح وہ اپنے حبیب کو راتوں رات میں ایک سیکنڈ، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جو میں ایک سیکنڈ کہہ رہا ہوں نا، یہ میں اپنے آپ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک سیکنڈ سے بھی شاید کم وقت تھا، ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت۔ آپ سوچ سکتے وہ کم وقت کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے؟ اتنا عظیم و شان واقعہ بیان ہونا، اس کو اس اینگل میں بیان کرنا، یہ رنگ دے دینا، یہ کوئی واقعہ اس طرح بیان نہیں کیا جاتا، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ یار یہ کون مخلوق ہیں؟ کہاں سے آ گئے؟ قرآن بیان کر رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن یہ بیان فرما رہا ہے، کہتے کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ استغفر اللہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، امت مسلمہ کا اتفاق ہے، کم سے کم سنیوں کا اتفاق ہے، یہ سنیوں کے جتنے مسالک ہیں ان کا اتفاق ہے۔ صحیح بخاری سے تقریباً 30 سے زائد صحابہ کرام نے یہ واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر لوگوں کو بیان کیا۔ اور سب سے معروف صحابی جن سے واقعہ معراج بیان ہوا ان کا نام جو ہے مالک ابن صعصعہ ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو واقعہ معراج بیان کرنا، مجھے آپ بتائیں، اب ہم کہہ سکتے ہیں یہ بدعت ہے؟ جب یہ بدعت نہیں ہے تو واقعہ معراج بیان کرنا کس کی سنت ہوئی؟ خود رب کائنات کی سنت ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ واقعہ معراج بیان بھی کیا جانا چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رب کی شان کیا ہے اور رب کے محبوب کی شان کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کی عظمتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں۔ اس کے بعد یہ پفلٹ بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ 27 رجب المرجب کو یہ عبادت کی جاتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اس طرح نفل پڑھیں گے، اتنے نفل پڑھیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ ایسا کوئی حدیث پاک میں نہیں آیا کہ اس طریقے سے پڑھیں گے، پہلی رکعت میں یہ صورتیں پڑھیں گے، دوسری رکعت میں یہ، نہ۔ 27 رجب المرجب کو اگر کسی نے عبادت کرنی ہے نا، وہ صرف اس نیت سے کرے گا
قیام اللیل کی نیت سے کہ رات کی عبادت ہے، یا اس نیت سے کرے کہ اس رات میں جو ہمارے نزدیک تاریخ ثابت ہے، جب ہمارے نزدیک ثابت ہے تو ہمارے اوپر شکر تو کرنا چاہیے نا، شکرانے کے طور پہ عبادت کرے، یا اللہ میں تیرے شکر کے طور پہ یہ عبادت کر رہا ہوں کہ تو نے جس نبی کریم کو اتنا عظیم و شان سفر کروایا ہے، تو نے ہمیں جو ہے اس نبی کریم کا امتی بنایا ہے۔ اندازہ کر، جب آپ اس نیت سے عبادت کریں گے، یا اللہ تیرے شکر، کتنے انبیاء حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ آپ پڑھیں سورہ انفال سے پہلے سورہ اعراف آتی ہے، اس کے اندر یہ واقعہ تفصیلی بیان ہے، آپ پڑھیں اس کے اندر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے گئے نا، جب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تیرے رب کو موسیٰ کب مانیں گے جب ہم اس کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ رب ہے، پھر ہم کہیں گے رب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو ساتھ لیا، جب ساتھ لیا تو وہاں پہ جا کے جب پہنچے تو ایک کڑک آئی، ایک کڑک کی وجہ سے نا وہ 70 کے 70 لوگوں کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ جب موت طاری ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ تو میرے ساتھ آئے تھے تاکہ پیچھے قوم کو جا کے بتائیں کہ کوئی رب بھی ہے، جب 70 میرے ساتھ آئے ان کے اوپر موت طاری ہو گئی کڑک آنے کی وجہ سے۔ کڑک کا مطلب ہے یہ بجلی کی طرح ایک آواز تھی جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے طور پہ ان پہ نازل ہوئی، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ میں رب کو تب مانوں گا جب اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، یہ دعویٰ بڑا ناپسندیدہ، بڑا ناپسندیدہ۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے، کہ نبی نے جو بتا دیا ہے، نبی کے کہنے کے اوپر کہ نبی نے فرمایا اللہ ہے مان لینا، یہ غیب ہے، اس غیب کو مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں یہی ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا اگر یہ زندہ نہ ہوئے، پہلے وہ تجھے نہیں مان رہے، پھر وہ میرے بارے میں کہیں گے موسیٰ نے ہمارے 70 آدمی لے جا کے قتل کر دیے۔ قرآن پاک کی یہ تفسیر بتا رہا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، آیات ہیں، قتل کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 70 لوگوں کو کیا کیا؟ دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ۔ وہاں پہ جو بات ہوئی نا، وہاں پہ کلام ہوا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جب کلام کیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس اہم ترین وقت میں جانتے ہو اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا، اور اپنے حبیب کے امتیوں کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا۔ فرمایا ایک امت ایسی آئے گی جس کا ایمان ہوگا اللہ پر، اس کے رسول پر، اور رسول بھی کون؟ یہ امی ہوگا، امی ہوگا۔ یتبعون الرسول النبی الامی، امی کا معنی یہ ہے کہ جس سے ہر علم کی شمع نکل رہی ہوگی، ہر علم کی شعاع نکل رہی ہوگی، ہر علم کا چراغ جس کی بارگاہ سے جل رہا ہوگا، وہ نبی امی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا۔ فرمایا جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے نا موسیٰ علیہ السلام، رحمتی وسعت کل شیء، اس امت کے لیے میری رحمت ان کے گناہوں سے بھی بڑی ہوگی۔ کتنا عظیم و شان واقعہ تھا، مجھے آپ بتائیں۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام نے خواہش کی تو جن کو امتی بنا دیا گیا بغیر خواہش کے۔ ہم نے خواہش کی؟ بتائیں، آپ نے خواہش کی؟ میں نے کی؟ آپ نے کی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں امام الانبیاء کا امتی ہونا لکھ دیا، حتیٰ کہ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ کو پہچاننے کے لیے کوشش کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں منتخب نہیں کر لیا کہ اس نے تمہیں اپنے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں تو چنا ہے کہ اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ اگر اس محبوب کا امتی ہونے کی وجہ سے اسی محبوب کو، حبیب رب العالمین کو، مصطفیٰ کریم کو، حسنین کے بابا کو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا کو، اگر اتنا عظیم و شان سفر ہو گیا، میں اور آپ کھڑے ہو کے اگر نفل پڑھنا چاہیں تو کس نیت سے پڑھیں گے؟ شکرانے کے۔ جب اس میں آپ شکر کریں گے نا، اس شکر کی وجہ سے اللہ آپ کو کیا عطا کرے گا یہ نہ میں شمار کر سکتا ہوں نہ آپ شمار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 27 رجب المرجب کے روزے کے بارے میں جو ہے پفلر تقسیم ہوں گے، یہ بدعت ہے، بعض جگہ یہ تقسیم ہوگا، یہ حدیث پاک کے اندر ہے۔
تو 27 رجب المرجب کو بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے بطور شکر کے، بطور شکر کے، تو کیا وہ روزہ بدعت ہوگا؟ سادہ سی بات، پریشان نہیں ہونا. یہ آپ کو مسائل سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دوست بحث کرتا ہے تو آپ اس کو پیار اور محبت سے سمجھائیں کہ یار 27 رجب المرجب کو روزہ رکھنا صرف اس وجہ سے کہ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ دن ہے کہ جس کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عظیم و شان سفر کروایا، جس سفر کو میں اور آپ معراج مصطفیٰ کا نام دیتے ہیں. اسی عظیم و شان سفر کے شکر کے طور پہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تو کیا شکر میں رکھا ہوا روزہ اللہ قبول نہیں کرے گا؟ وہ بھی شکر میں اپنے لیے نہیں، آپ کے لیے نہیں، کس کے شکر میں رکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکر میں. لہٰذا یہ کچھ مسائل ہیں، نہ تو اس طرف زیادتی ہونی چاہیے اور نہ جو انکار کرتے ہیں اس طرف بیان کرنے میں زیادتی. مسئلہ جو ہے نا پورے اعتدال کے ساتھ، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بیان ہونا چاہیے. کسی طرح کوئی تشدد یا شدت نہیں اس میں ہونی چاہیے. لہٰذا یہ جتنے بھی بدعات کے یا تہوار کے یہ ایسے مفہوم غلط بیان کیے جاتے ہیں. آپ روزہ رکھنا چاہیں شکرانے کے طور پہ رکھیں، آپ نفل پڑھنا چاہیں شکرانے کے طور پہ پڑھیں. جیسے نفل آپ تہجد کے پڑھتے ہیں، جیسے نفل آپ نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کی رکعات کے ساتھ، اسی طرح آپ نے نفل پڑھنے. وہ چاہے آپ 2 پڑھیں، وہ چاہے آپ 4 پڑھیں، وہ چاہے آپ 100 پڑھیں، یہ آپ کی استطاعت کے اوپر ہے. چاہے آپ پڑھیں نہ، ویسے ہی بیٹھ کے ذکر و اذکار کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک